حضرت واصلہ بن اسقا رضی اللہ عنہ بیان کرتے ہیں، رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے کسی مسلمان شخص کی نماز جنازہ پڑھائی تو میں نے آپ کو یہ دعا کرتے ہوئے سنا، اے اللہ، فلاں تیرے ذمے اور تیری رحمت کے سائے میں ہے، اسے فتنہ قبر اور عذاب جہنم سے بچا، تو اہل وفا اور اہل حق ہے، اے اللہ اس کی مغفرت فرما، اس پر رحم فرما، بے شک تو بخشنے والا رحم کرنے والا ہے۔ حضرت ابو ہریرہ رضی اللہ عنہ سے مروی ہے کہ نبی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے ایک آدمی کی قبر پر جا کر اس کے لیے دعائے مغفرت کی۔ حضرت ابو ہریرہ رضی اللہ عنہ سے مروی ہے کہ ایک سیاہ فام عورت یا مرد مسجد نبی کی خدمت کرتا تھا، یعنی مسجد میں جھاڑو دے کر صفائی ستھرائی کا خیال رکھتا تھا۔ ایک دن نبی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کو وہ نظر نہ آیا۔ نبی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے صحابہ رضی اللہ عنہم سے اس کے متعلق پوچھا تو انہوں نے بتایا کہ وہ تو فوت ہو گیا۔ نبی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا، تم نے مجھے کیوں نہیں بتایا؟ صحابہ رضی اللہ عنہم نے عرض کیا کہ وہ رات کا وقت تھا، اس لیے آپ کو زحمت دینا مناسب نہ سمجھا۔ نبی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا، مجھے اس کی قبر بتاؤ۔ صحابہ رضی اللہ عنہم نے بتا دی۔ چنانچہ نبی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے اس کی قبر پر جا کر اس کے لیے دعائے مغفرت کی۔ اس حدیث کے آخر میں ثابت یہ جملہ مزید نقل کرتے ہیں کہ یہ قبریں اپنے رہنے والوں کے لیے تاریک ہوتی ہیں، اللہ تعالیٰ انہیں مجھ پر درود پڑھنے کی وجہ سے روشن اور منور کر دیتا ہے۔ حضرت عبداللہ بن عباس رضی اللہ عنہ بیان کرتے ہیں، رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا، میت قبر میں ڈوبتے ہوئے فریاد کرنے والے کی طرح ہے۔ وہ باپ یا ماں یا بھائی یا دوست کی طرف سے پہنچنے والی دعا کی منتظر رہتی ہے۔ جب وہ اسے پہنچ جاتی ہے تو وہ اس کے لیے دنیا و مافیہ سے بہتر ہوتی ہے، اور بے شک اللہ تعالیٰ دنیا والوں کی دعاؤں سے اہل قبور پر پہاڑوں جتنی رحمتیں نازل فرماتا ہے، اور زندوں کا مردوں کے لیے تحفہ ان کے لیے مغفرت طلب کرنا ہے۔